ہمارے چینل کرنٹ افیئرز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی اپڈیٹ آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ وزیر اعظم پاکستان کا پاکستانی قوم سے خطاب۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں قوم کو کیا نئے خواب دکھائے ہیں؟ کیا ان خوابوں کی تعبیر بھی پاکستانی قوم کو مل سکے گی؟ نئے سال کی آمد پر حکومت پاکستان کا عوام کو مبارکباد کا نیا تحفہ۔ جی ہاں، بجلی کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا۔ نئے سال کی آمد کے موقع پر نہ صرف بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا بلکہ LPG، گھریلو صارفین، سوئی گیس سمیت تمام گیس کی مصنوعات کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے خطاب کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں کے اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں ₹2.31 فی لیٹر اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ اوگرا نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں ₹10 فی لیٹر اضافے کی سمری بھیجی تھی۔ قیمتیں 15 روز کے لیے برقرار رکھی جائیں گی۔ تفصیلات کے مطابق حکومت نے نئے سال پر عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر عوام کو مہنگائی کا تحفہ دے دیا ہے۔ وزیر اعظم نے آج قوم سے خطاب کیا ہے اور اپنے خطاب میں کیا کہا ہے اس کی پوری تفصیل ہم آگے چل کر آپ سے ڈسکس کریں گے۔ قیمت میں اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت ₹106 فی لیٹر اور ڈیزل کی نئی قیمت ₹111.24 ہو گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں ₹8.37 فی لیٹر اضافے کی سمری مسترد کر دی گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں ₹3.95 اضافہ کیا گیا ہے۔ لائٹ ڈیزل آئل کی نئی قیمت ₹71.81 مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح اوگرا نے مٹی کے تیل میں ₹10.92 فی لیٹر اضافہ تجویز کیا تھا۔ حکومت نے مٹی کے تیل کی قیمت میں ₹3.36 اضافہ کیا ہے، جس کے بعد مٹی کے تیل کی نئی قیمت ₹73.65 فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں یہ آئندہ 15 روز تک برقرار رکھی جائیں گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کے ساتھ ساتھ LPG ₹15 فی کلو اضافے کے بعد بڑھ کر ₹147 فی کلو ہو گئی ہے۔ گھریلو سلنڈر کی جو قیمت ہے اس کے اندر بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اب ₹180 فی سلنڈر اضافہ ہو گیا ہے، جس کے بعد گھریلو سلنڈر جو ہے وہ ₹1553 کی جگہ ₹1733 میں دستیاب ہوگا، جبکہ کمرشل سلنڈر کی قیمت میں بھی ₹692 اضافہ کیا گیا ہے۔ چیئرمین LPG ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں LPG کی فی میٹرک ٹن قیمت میں $79 اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد LPG قیمت $457 سے بڑھ کر $536 پر پہنچ گئی ہے۔ ایک طرف عوام پر مہنگائی کا بم گرا دیا گیا ہے، مہنگائی کا تحفہ دے دیا گیا ہے، تو دوسری طرف وزیر اعظم نے آج قوم سے خطاب کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے تعمیراتی انڈسٹری کو سال 2021 کا تحفہ قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تعمیراتی شعبے کے فکس ٹیکس رجیم میں 31 دسمبر 2021 تک توسیع کر دی گئی ہے۔ تعمیراتی شعبے کا یہ بڑا مطالبہ تھا۔ سرمایہ کاری کے لیے ذرائع آمدن نہ پوچھنے کی مدت میں بھی توسیع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے تعمیراتی شعبے سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اپریل میں ہم نے تعمیراتی شعبے کو کاروباری رعایت دی۔ اس میں اب تک FBR میں 186 ارب کے پروجیکٹ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، 116 ارب کے ابھی ڈرافٹس کے اوپر ہیں۔ پنجاب میں اس کے علاوہ 163 کے شروع ہو چکے ہیں، جبکہ 136 ارب کی منظوری کا عمل جاری ہے۔ پنجاب میں اس سے 1500 ارب کی سرگرمی شروع ہوگی، جس سے 2.5 لاکھ نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ یہاں پر وزیر اعظم سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب، آپ نے پہلے قوم کو جو نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا، کیا آپ اس وعدے کو پورا کر چکے؟ آپ نے قوم کو خواب دکھایا تھا کہ جناب ہم قوم کو فلاں 1 لاکھ نوکریاں دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ آپ نے تو لوگوں سے روزگار چھین لیا ہے۔ آج آپ نے پھر قوم کو کہا ہے کہ ہم آپ کو نوکریاں دیں گے، آپ کو جناب 2.5 لاکھ نوکریاں اور پیدا ہوں گی۔ وزیر اعظم صاحب، آپ قوم کے ساتھ سچ کیوں نہیں بولتے؟ وزیر اعظم پاکستان، آپ کو
پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے فرصت ملے تو آپ دیکھیں کہ عوام کس حال میں ہیں، عوام کو مہنگائی میں کس قدر مارا جا رہا ہے، عوام کے ساتھ کس قدر جو ہے کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ آپ کبھی مارکیٹ میں تشریف لے جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ادویات کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ کبھی آپ مارکیٹ تشریف لے جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ چینی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ کبھی آپ کو پتہ چلے کہ کھانے پینے کے سامان میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ کبھی آپ تشریف لے جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے دور میں مہنگائی کا کتنا اضافہ ہوا ہے۔ چونکہ آپ کو مارکیٹ جانے کی عادت نہیں ہے، کبھی آپ نے کوئی چیز اپنے ہاتھ سے خریدنے کی زحمت نہیں کی، اس لیے آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ عوام کس قدر آٹے چینی کے پیچھے خوار ہوتے پھر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے خطاب میں چل کر آگے کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی کام جاری ہے۔ تعمیراتی شعبے کو پیکیجز دیے تاکہ تنخواہ دار طبقہ جو گھر نہیں بنا سکتے تھے وہ بھی گھر بنا سکیں گے۔ پاکستان میں پہلی بار گھر بنانے کے لیے بینک فائنانس کر رہے ہیں۔ بینکوں نے دسمبر 2021 تک 378 ارب تعمیراتی شعبے کے لیے مختص کیے۔ گھروں پر حکومت نے سبسڈی دی ہے۔ 5 مرلے کے گھر پر 5% اور 10 مرلے کے گھر پر 7% سود ہوگا۔ ہماری حکومت نے 30 ارب روپے کم گرانٹ پر غریبوں کے لیے سبسڈی دیں گے، جس کے تحت پہلے 1 لاکھ گھروں پر 3 لاکھ فی گھر گرانٹ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت میں شہروں کی پہلی بار ماسٹر پلان بن رہے ہیں۔ نئے ماسٹر پلان اس لیے ضروری کہ شہر پھیل رہے ہیں، اس طرح فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ آ رہا ہے، زرعی زمینیں کم ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے ماسٹر پلان ضروری ہیں۔ اس سے زیادہ اہم چیز لینڈ ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد کی اگست تک ڈیجیٹلائز کر دیا جائے گا۔ اب سے زیادہ ہماری تعمیراتی انڈسٹری انتظار کر رہی تھی۔ یہ تعمیراتی شعبے کا بڑا مطالبہ تھا۔ سال 2021 کی خوشخبری ہے کہ تعمیراتی شعبے کے فکس ٹیکس 31 رجیم میں دسمبر 2021 تک توسیع کر دی ہے۔ ایک اور توسیع دی ہے، سرمایہ کاری کے لیے 30 جون 2021 تک کر دی ہے۔ جو پروجیکٹ 30 ستمبر 2023 میں تکمیل ہونی تھی اس کو 1 سال توسیع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں کورونا کی وجہ سے معاشی حالات کو شدید دھچکا لگا، لیکن پاکستان میں تعمیراتی انڈسٹری کو کھول دیا، جس سے معیشت پر منفی اثرات مرتب نہیں ہوئے۔ وزیر اعظم صاحب، اگر واقعی آپ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت پر منفی اثرات مرتب نہیں ہوئے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ جو ہے وہ کیوں کیا گیا ہے؟ مہنگائی کے اضافے کا کیا جواز ہے؟ کیا آپ نہیں فرماتے تھے کہ اگر وزیر اعظم چوری کرتا ہے تو پھر مہنگائی بڑھتی ہے؟ جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو وزیر اعظم چوری کرتا ہے، جب بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو وزیر اعظم چوری کرتا ہے، جب LPG کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو وزیر اعظم چوری کرتا ہے۔ وزیر اعظم، آپ بتائیے میری قوم کو، میرے بچوں کو بتائیے، ہمارے لوگوں کو بتائیے کہ آخر اب کیا وجوہات ہیں۔ ایک طرف تو آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو کوئی بڑا دھچکا نہیں لگا، دوسری طرف آپ قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ آخر اس اضافے کی وجوہات کیا ہیں؟ ذرا قوم کو بتا دیجئے، حقائق بتا دیجئے وزیر اعظم پاکستان۔ قوم آپ سے حقائق جاننے کی منتظر ہے۔ کیا آج جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا آج کا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آج کا وزیر اعظم چور ہے؟ آج LPG کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو کیا ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آج کا وزیر اعظم چور ہے؟ آج اگر آپ نے پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے تو کیا ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ کیا آج کا وزیر اعظم جو ہے وہ چور ہے؟ جی ہاں، اگر آپ کے پاس اس سوال کے کوئی جواب ہو تو ہم آپ کے جوابات کے منتظر ہیں۔ امید ہے آج کا ویڈیو ولاگ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا، پریس کر لیجئے۔ چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔